مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ کتنا خوبصورت اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کہ ہم تو قرآن والے ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو خود کافی نہیں ہے؟ اللہ اپنے بندے کو یقیناً خود کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ان کے دلائل ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ نعرہ اگر دیکھا جائے، عنوان دیکھا جائے، ٹائٹل دیکھا جائے تو کتنا خوبصورت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دوسرا طبقہ کھڑا ہوا، جی ہم اہل حدیث ہیں، بس ہمیں حدیث کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عنوان یہ بھی خوبصورت ہے، لیکن وہ عنوان تو اس سے بھی آگے، حدیث سے قرآن کا درجہ تو پہلے ہے۔ پھر اگر انہوں نے سوچا کہ اگر اہل حدیث ہی بننا ہے، پھر اہل قرآن کیوں نہ بن جائیں؟ جیسے کوئی کہے جی ہم محمدی ہیں، دوسرا کہ جی نہیں تم نیچے کھڑے ہو، میں سرے سے الہی ہوں، میں خدا والا ہوں۔ محمدی ہونا تو ذرا نیچے درجہ ہوگا، نبی والے ہو، اور ہم کیا ہیں سیدھے خدا والے ہیں، تو ہمارا درجہ تو اور بڑھ جائے گا۔ اب یہ وہ عنوانات ہیں جو بندے کی سوچ کی خرابی کی عکاسی کرتے ہیں، اس میں بندے کی سوچ کی کمزوری ہوتی ہے۔ اب جب اہل قرآن والے آئیں گے عمل پر تو وہ محتاج ہو جائیں گے حدیث کے۔ قرآن نماز کا حکم دیتا ہے، کہیں نماز کا طریقہ، نماز کی رکعتیں، نماز میں جو پڑھا جاتا ہے وہ قطعاً قرآن نہیں بتاتا، اس کے لیے حدیث کے محتاج ہوں گے۔ اب جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے وہ جس وقت آئیں گے عملی میدان میں تو ان کے لیے تو قرآن کے اندر تو یہ بھی نہیں لکھا کہ وضو کے فرض کتنا ہے، نماز کے فرض کتنا ہے، نماز کے ارکان کتنے ہیں، نماز ٹوٹتی کن چیزوں سے، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اب وہ محتاج ہو جائیں گے پھر فقہ کے، علماء کے۔ تو دین جو کامل ہوگا تو وہ ساری چیزوں کو ملانے سے ہوگا، نہ اکیلے قرآن سے ہوگا، نہ اکیلی حدیث سے ہوگا، نہ اکیلی فقہ سے ہوگا۔ ادلہ جو اربع چار رکھے ہیں، بیس بنیاد احکام کے اس بات کے لیے مثبت للاحکام، وہ چار ہیں، چاروں کی ضرورت پڑے گی، کسی ایک سے کام۔ یہ محض دھوکہ ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو خود فریبی کا شکار کر سکتا ہے یا کسی اور کو اپنے خوبصورت عنوان و ٹائٹل سے دھوکہ دے سکتا ہے۔ ورنہ ہمارے استاد سے فرمایا کرتے تھے کہ نام حدیث کا لیتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو پھر انہوں نے مسجد کے محراب میں چھپا کر کے بھیجتی زیور رکھا ہوتا ہے، پھر مولوی وہاں جا کے دیکھتا ہے، پھر آ کے کہتے ہیں حدیث میں یوں آیا ہے۔ اب حدیث کے اندر تو یہ تفاصیل نہیں ہے جو اس وقت ہمیں لوگوں کے نت نئی تجارت کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں، نت نئے ایجادات ہیں، ان کے احکامات ہیں۔ اب فرض کرو موبائل ہے، موبائل پہ تلاوت بندہ سنتا ہے، آیا سجدہ تلاوت آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ موبائل پہ بندہ بات سنتا ہے، آیا موبائل کی سنی ہوئی بات پر وہ گواہی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ ایک بندے نے موبائل پر طلاق دی ہے، طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اگر موبائل پر نکاح کریں تو نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہ کون سی حدیث میں ہوگا؟ جس وقت حدیثوں کے زمانے میں یہ تھا ہی نہیں تو حدیثوں میں کیا ہوگا؟ یہ ہوائی جہاز کے اوپر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوائی جہاز امریکہ پر لوگ جاتے ہیں، 19 گھنٹے مسلسل ہوائی جہاز پرواز کرتا ہے۔ اب 19 گھنٹے میں کتنی نمازیں آئیں گی؟ تو اب آیا ہوائی جہاز میں نماز کوئی پڑھے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ ریل گاڑی میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بس میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب یہ چیزیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ہی نہیں تو ان کے مسائل حدیث میں کہاں ہوں گے؟ ان کے مسائل حدیث میں تو نہیں ملیں گے۔ تو اب لازماً جب ان کے مسائل تو مسلمانوں کو ضرورت ہے، ان مسئلوں کی ضرورت تو ہر مسلمان کو ہے۔ اب وہ مسلمان بیچارہ ان مسائل کے لیے علماء کے پاس آئے گا۔ میں کل سن رہا تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم مولویوں کی بات بلا دلیل نہیں مانتے، ہم مولوی کی بات تب مانیں گے جب ہمیں قرآن و حدیث سے دلیل دے۔ تو اس نے کہا اچھا فرض کر لو تم کسی کمرے میں بیٹھے ہو، 2 4 5 10 بندے اپنی باتیں کام کر رہے ہو، اب ایک انجینئر جو ماہر ہے عمارات کا، تعمیر کے معاملے کا ماہر ہے، وہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ عمارت ابھی گرنے والی ہے، میں اس فن کا ماہر ہوں،
میں اس فن کا ماہر ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، جلدی نکلو کمرے سے ورنہ کمرہ ابھی گرنے والا ہے۔ تو تم اس سے پہلے دلیل پوچھو گے یا فوراً نکلو گے زندگی بچانے کے لیے کہ بھی یہ تو اس فن کا ماہر ہے، اس فن کا ماہر تمہیں بتلا رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے مریض کو لے کر کے، ڈاکٹر مریض کا چیک اپ کرے گا، اب وہ دوائی لکھے گا، تم اس سے پوچھو گے کہ یہ دوائی کیوں لکھی، یہ دوائی کیوں لکھی، اس کی ہمیں دلیل دے، اس کی ہمیں دلیل دے، بلکہ یہی کہو گے کہ جو اس نے کہا ہے، چونکہ وہ اس فن کا ماہر ہے، چنانچہ فوراً جاؤ دوائی لو اور مریض کو استعمال کرو۔ اب ڈاکٹر کی بات بلا دلیل مان لی، کیوں؟ اس کو سمجھا اس فن کا ماہر ہے۔ انجینئر کی بات بلا دلیل مان لی، کیوں؟ سمجھا کہ وہ اس فن کا ماہر ہے۔ تو عالم کو جس وقت آپ سمجھیں کہ یہ اس فن کا ماہر ہے اور وہ آپ کو بتلا رہا ہے، تو پھر آپ کو اس کی بات بھی ایسے ماننی چاہیے، اس کی بات بھی آپ کو ماننی چاہیے جب آپ یہ سمجھیں کہ واقعی یہ اپنے اس دین کے علم کا ماہر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ کامل ہے، یہ مکمل ہے، یہ جامع ہے۔ کوئی ایک کائنات کا مسئلہ جب سے قرآن حدیث شریعت آئی ہے اس دن سے لے کے آج تک ہمارا دعویٰ یہ ہے، کوئی مسلمان ہمارے پاس، علماء کے پاس، مدارس میں، دارالافتاء میں آیا ہو کہ مول سے میرے گھر میں یا مجھے یہ مسئلہ پیش آیا ہے، مجھے بتاؤ، اور مولوی کہے کہ جی یہ مسئلہ دین میں نہیں ہے، ایسا 1443 سال میں آج تک نہیں ہوا اور قیامت تک بھی نہیں ہوگا۔ یہ دین کامل ہے۔ ورنہ اگر صرف قرآن کو دیکھیں گے، صرف حدیث کو دیکھیں گے تو بے شمار مسئلوں میں کہنا پڑے گا وہ جی قرآن میں تو یہ نہیں ہے، حدیث میں یہ نہیں ہے، لہذا تم جاؤ۔ مسلمان تو کسی حال میں بھی لاوارث نہیں ہے، ہر حال میں دین اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ کسی وقت بھی دین اسلام مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑتا، مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، مسلمان کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین کامل ہے، ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسئلہ میرے علم میں نہیں ہوگا، میرے سے بڑے علم والے کے پاس ہوگا۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا موجود ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے تو وہ دین میں بھی نہیں ہے، شریعت میں بھی نہیں ہے، میں نہیں جانتا، یہ الگ بات ہے، میرا علم ناقص ہے، لیکن دین کے اندر اس مسئلے کا حل یقیناً موجود ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے علم کے غلط ہونے کی وجہ سے، علم کے ناقص ہونے کی وجہ سے، یا جو بات آئی تھی کہ وہ اور کچھ نہیں کرتے صرف اپنی تمناؤں کے پیچھے، الا امانیہ، صرف آرزویں ہیں، خواہشات ہیں۔ اب یہ بھی ان کی ایک خواہش تھی کہ بس ہمارے بغیر کوئی جنتی نہیں ہے، ہم پکے کے پکے جنتی ہیں۔ یہودیوں کی یہ خواہش تھی، آرزو تھی، محض ایک تمنا تھی، محض ایک اٹکل پچور بات تھی جس کی کوئی دلیل اور سند ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقالو، اور کہتے ہیں وہ یہودی، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی لگے گی ہم کو جہنم کی آگ، الا ایاما معدودہ، مگر چند گنتی کے دن۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے ذرا پوچھ لیجئے، قل، فرمائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذتم، اصل میں یوں تھا، اتخذتم، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ تم سب یہودیوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی عہد معاہدہ، کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی تمہاری کمپرومائز ہو گئی ہے، کوئی بات چیت ہو گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں گارنٹی دے دی ہے؟ تو وہ ذرا ثبوت دکھاؤ ہمیں کہ بھی دیکھو اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ ہر یہودی جنتی ہوگا۔ اتخذتم، کیا بنا لیا تم نے، پکڑ لیا تم نے، عند اللہ عہدا، اللہ کے ہاں کوئی عہد معاہدہ، فلن یخلف اللہ عہدا، اگر اللہ عہد کر چکا پھر ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جس کو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا اللہ ضرور پورا کرے گا، لیکن ہے تو وہ وعدہ دکھاؤ۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات منہ سے کہہ رہے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو اب ان کی اس
بات کے بعد اگلی 2 آیتوں میں اللہ نے وہ کسوٹی بیان کی ہے، معیار بیان کیا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ اگلی 2 آیتوں میں اللہ نے اسی کسوٹی اور معیار کو بیان کیا کہ جنتی کون اور جہنمی کون۔ محض یہودی ہونا، محض عیسائی ہونا، محض کسی فرقے کا ہونا، کسی خاص گروہ کے ساتھ تعلق کا ہونا، کوئی لیبر لگا لینا، کوئی نام اپنے اوپر چسپاں کرا لینا، اس سے جنتی بندہ نہیں بن جاتا۔ جنتی ہونے کے لیے کچھ نظریات اور عقائد ہیں جو عقائد حقہ کہلاتے ہیں، عقائد اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، اور کچھ اعمال ہیں جو اعمال سنت کے مطابق کہلاتے ہیں اور اعمال مسنونہ کہلاتے ہیں، وہ اعمال ہیں، اور کچھ اخلاق ہیں جو اخلاق حسنہ ہیں، جو اخلاق کریمانہ ہیں، اخلاق عظیمانہ ہیں، اخلاق پیغمبرانہ ہیں، جو اخلاق ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے، وہ جہاں ہوں گے وہ جنتی ہوگا، چاہے وہ کہلواتا کچھ بھی ہو، اپنا کنبے قبیلے خاندان کے لحاظ سے، علاقے زبان کے لحاظ سے وہ کوئی ہو، لیکن جس کے اندر وہ اعمال، وہ عقائد، وہ اخلاق پائے جائیں گے وہ جنتی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔